بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 22 اگست 2020 کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات، آج میں ایک برتھ ڈے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک مشہور شخصیت کی۔ 22 اگست 1925 آج معروف دانشور، ادیب، ڈرامہ نگار، تجزیہ نگار، سفر نامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کا یوم پیدائش ہے۔ جناب اشفاق احمد بھارت کے شہر ہوشیارپور کے چھوٹے سے گاؤں خان پور میں ڈاکٹر محمد خان پٹھان گو کے گھر میں 22 اگست 1925 بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ اشفاق احمد کی پیدائش کے بعد ان کے والد ڈاکٹر محمد خان کا تبادلہ خان پور سے فیروز پور ہو گیا۔ اشفاق احمد نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز اسی گاؤں فیروز پور سے کیا اور فیروز پور کے قصبہ مکستر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بقول حمید اشفاق احمد کی حویلی نما آبائی مکان محلہ بہرہ واری پتی میں واقع تھا۔ اس ایک منزلہ مکان کے سامنے ایک باڑہ تھا جس میں گھوڑے، بھینس اور دوسرے جانور بندھے رہتے تھے۔ اسی قصبے مکستر کے اسکول میں اشفاق احمد نے 1943 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اشفاق احمد نے ایف اے کا امتحان بھی اسی قصبے فیروز پور کے کالج رام سکھ داس سے پاس کیا۔ اس کے علاوہ بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ فیروز پور کے کالج سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اشفاق احمد اپنے خاندان کے ہمراہ فیروز پور بھارت سے ہجرت کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد اشفاق احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا، جہاں کل 6 طلباء طالبات زیر تعلیم تھے۔ کالج میں انگریزی کے اساتذہ اردو پڑھایا کرتے تھے، کتابیں بھی انگریزی میں تھیں، جبکہ اپنے وقت کے معروف اساتذہ پروفیسر سراج الدین، خواجہ منظور حسین، آفتاب احمد فارسی کے استاد مقبول بیگ بدخشانی گورنمنٹ کالج سے وابستہ تھے اور یہ سب اشفاق احمد کے استاد تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اشفاق احمد جب لاہور منتقل ہوئے تو مالی حالات دیگر گوں تھی، لہٰذا میٹرک کی سند دکھا کر محکمہ ریلوے میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں صرف 1 دن کا گزارا کر سکا۔ اس کے بعد مہاجرین کیمپ میں ملازم ہو گیا، 1 دن سودی خانہ میں گزارا اور اگلے دن ایک شعبہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی ڈیوٹی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اناؤنسمنٹ پر لگا دی گئی۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے ایک ادبی مجلہ داستان گو کے نام سے جاری کیا، جو اردو کے چھپنے والے ابتدائی رسالوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 سال تک ہفت روزہ لیل و نہار کی عادت بھی کی۔ 1972 میں مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر بھی مقرر ہوئے اور بعد ازاں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل ہو گیا اور 1997 تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی وفاقی وزیر تعلیم کے مشیر بھی رہے۔ اشفاق احمد اور ریڈیو کی دنیا۔ اشفاق تاریخ کے اوراق دہرائے جائیں تو یقیناً ریڈیو پاکستان کے حوالے سے اشفاق احمد کا نام الگ اہمیت رکھتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے لیے اشفاق احمد کی خدمات بیش قیمت ہیں۔ انہوں نے 1949 کے لگ بھگ ریڈیو پاکستان کے لیے لکھنا شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اپنی تمام تر تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، جس سے محنت، لگن اور محبت کے ساتھ اس نے افسانے لکھے، اسی محنت اور لگن کے ساتھ ریڈیو کے لیے بھی لکھا۔ اشفاق احمد کی شخصیت میں ایک کشش اور جاذبیت تھی۔ اس کا ہر ریڈیائی سکرپٹ ایک مکمل اور مضبوط ادبی سکرپٹ ہوتا تھا۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے کئی دوسرے نامور ادیبوں نے بھی بہت کچھ لکھا، مگر اشفاق احمد کے مقام تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ قدرت نے اشفاق احمد کو ادب تخلیق کرنے کے لیے بنایا تھا، اور جب کوئی صلاحیت اللہ کی طرف سے ملی ہو تو اس کا سر چشمہ کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور لکھنے والا بڑی بے ساختگی سے اور روانی سے لکھتا ہے۔ اشفاق احمد کا ریڈیو کا زمانہ ان کا اور ریڈیو دونوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ اشفاق احمد زندگی کے تمام تر توانائیوں سے بھرپور ایک زندہ دل، خوبصورت اور صحت مند سوچ رکھنے والے ادیب تھے۔ افسانہ نگار کی حیثیت سے ان کا بر صغیر میں اہم مقام بن چکا ہے۔ اشفاق احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا شروع کر دیا تو خداداد صلاحیتوں کی کمی نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اشفاق احمد کے حقیقی جوہر ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے۔ ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے جو فیچر اور ڈرامے لکھے، ان کی تعداد 450 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل میں سب سے زیادہ مشہور جو ہوئے یہ ہیں: طوطا کہانی، ایک محبت، 100 افسانے،
اور ڈرامے کاروان سرائے، حیرت کدہ، منچلے کا سودا، بند گلی، تلقین شاہ، اچے برج، لاہور دے، ٹالی دے تھلے۔ اس کے علاوہ اشفاق احمد نے ٹیلی ویژن کے لیے عام دورانی اور طویل دورانی کے ڈرامے بھی لکھے جو بہت پسند کیے گئے۔ اپنے آخری دور میں اشفاق احمد کے ڈراموں پر تصوف کے فلسفے کا رنگ بہت گہرا ہو گیا تھا۔ اس کے کردار اور طویل مکالمے بولنے لگے تھے۔ اشفاق احمد سارا دن کتابوں کے انبار میں بیٹھے رہتے تھے، بے دکھ کے مارے ہوئے تھے، بے وجہ چپ تلے دبے ہوئے تھے۔ ایک وحشت بیدار تھی۔ لہک کر وہ سنہرے پھل بوٹوں والا چوگا پہن لیتے، چوگا پہنتے ہی چہرے کے زاویے اوپر کو ابھر آتے، ہونٹوں پر روغنی تبسم کھلنے لگتا اور چٹکیاں بجاتے ہوئے وہ گھر سے نکل جاتے، اوپن ایئر تھیٹر میں پہنچ جاتے، وہاں ڈگڈگی بجاتے، گھنگرو چھنکاتے، مجمع لگاتے، رنگین باتوں کے جال نکالتے، گنگناتے گانے، ڈرامے کھیلتے، کہکے لگاتے، خود ناچتے، دوسروں کو نچاتے۔ لیکن وہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا، اس کے بعد وہی تنہائی، وہی دکھ، وہی چپ۔ یہی اشفاق احمد کی زندگی تھی۔ اشفاق احمد کی شخصیت میں ہفت رنگی عناصر پیدا ہو چکے تھے۔ وہ ایک بے نیاز صوفی بابا، رکھ رکھاؤ سے سرشار، ایک دنیا دار، خود نمائی سے بھرپور، پتھر کا بنا ہوا دیوتا، دوسروں کو نصیحتیں کرنے والا ایک تلقین شاہ، اپنے منوانے والا گھر کا مالک اور سن کر جذب کرنے والے ایک عظیم کان تھے۔ بیگم اس سوچ میں کھوئی رہتی کہ عز و ادب و احترام اور دنیا داری کا کون سا نیا مرکب ایجاد کیا جائے جس کے ذریعے ان کو ڈھب پر لایا جا سکے۔ 7 ستمبر 2004 کو اشفاق احمد لاہور میں وفات پا گئے اور ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشفاق احمد کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ناظرین، جو میں نے آج ویڈیو پیش کی ہے یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔